بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آغاز کے موقع پر چند اہم ہدایات پیش خدمت ہے۔ آج 28 شعبان 11 اپریل بروز اتوار ہے، اس لیے 29 شعبان 12 اپریل بروز پیر کو مغرب کے وقت چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جائے گا اور پہلی تراویح بھی ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر 12 اپریل کو چاند نظر نہ آئے تو 13 اپریل بروز منگل کی شام کو یقیناً پہلی تراویح ہوگی اور پہلا روزہ 14 اپریل بروز بدھ کو ہوگا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے سال بھر میں سب سے زیادہ بابرکت اور مقدس مہینہ یہی رمضان ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبوی دونوں اس کی بزرگیوں اور فضیلتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اسی رمضان کے مبارک مہینے میں اسلام کا تیسرا اہم رکن روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اسی رمضان ہی کے روزے ہیں جن کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی ذات سے عطا فرماتے ہیں۔ اسی ماہ کے روزے دار کے منہ کی جو بو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک مشق سے زیادہ میٹھی اور اللہ کو پسند ہے۔ اسی ماہ رمضان میں جو کوئی مرد یا عورت، جوان یا بوڑھا نفل پڑھے، اللہ تعالی شانہ اسے فرض کے برابر، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے میں جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالی شانہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی ماہ رمضان میں جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ تراویح اور نوافل رہے، اس کے پچھلے زندگی کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسی ماہ رمضان میں جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ شب قدر میں کھڑا ہو اور عبادت کرے، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی ماہ رمضان میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اسی ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ باب الریان بنایا گیا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، رمضان سخاوتوں کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ رمضان میں ہر روزے دار کے لیے دو خوشیاں میسر ہوتی ہے۔ ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے وقت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑ کر تقوی اختیار کرنے کا ہے، بلکہ اپنے آپ کو متقی بنانے کا ہے۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک کی اتنی سعادتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی بخششیں ہیں۔ اب آپ بھی ذرا اپنی جگہوں پر سوچئے کہ آپ خود کہاں تک اس کی برکتوں، رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا آپ اور آپ کے گھر کے افراد ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مکمل ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اور آپ کے گھر کے افراد اس مبارک مہینے کو حاصل کرنے کے لیے مکمل ماہ رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ روزانہ بعد نماز عشاء تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اور آپ کے گھر کے افراد اس ماہ مبارک میں جو 11 مہینوں کے بعد آیا ہے، جو دراصل قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، دن رات میں جب بھی موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس مقدس ماہ میں غیبت، چغل خوری، بد نگاہی، موبائل پر وقت ضائع کرنے سے بچ کر متقی بننے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کا یہ جذبہ قابل مبارکباد ہے، ورنہ سوائے محرومی کے اس ماہ میں بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ محترم سامعین، اتنی رحمتوں، بخششوں اور سعادتوں کے سامان کے باوجود ماہ رمضان میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی اور ان خوش نصیب بندوں میں ہمارا شمار نہ ہوا جن کی مغفرت کی گئی یا کی جانے والی ہے، پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے، اور ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے محروم کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم محروم ہو رہے ہیں تو یہی دراصل محرومی ہے۔ اللہ اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کو اصول کرنے اور حاصل کرنے کا سب سے قریبی راستہ یہ 3 عبادتیں انجام دینا ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح پڑھنا، اور دن رات میں جب بھی موقع ملے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں چلتے پھرتے کام کاج کے وقت
ان 4 باتوں پر عمل کرتے رہیں، یعنی ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، پھر کبھی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور ہر وقت دعا مانگتے رہے۔ دعا میں جنت کا سوال اس طرح کریں، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، یا آپ اس کو عربی میں اس طرح سے اللہ کے دربار میں کہتے رہیں، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ بہرحال رمضان المبارک کی سب سے بڑی اور اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے مرد و عورت کے رکنے کا۔ پہلی سحری کو انتہائی سحر کا وقت 4:48 پر ہے، 48 منٹ پر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، جبکہ اذان اس کے 10 منٹ بعد یعنی فجر کی اذان 4:58 پر دی جانی چاہیے، اور افطار کا وقت پہلے روزے کو 6:46 پر رہے گا۔ دوسری اہم عبادت تراویح ہے۔ تراویح مرد و عورتوں پر سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعات سنت مؤکدہ پڑھ کر اس طرح نیت کرے، میں 2 رکعات سے 20 رکعات سنت تراویح پڑھتا ہوں، پھر ہر 4 رکعات کے بعد درود، دعا، ذکر وغیرہ کچھ دیر کریں، پھر 2 رکعات سے تراویح مکمل 20 رکعات ادا کی جائے۔ 20 رکعات تراویح کے بعد پھر 3 رکعات واجب الوتر ادا کی جائے۔ یاد رہے بلا عذر بیٹھ کر نماز نہ پڑھی جائے۔ تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ موجودہ حالات میں اگر آپ کے گھر میں حافظ ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ گھر ہی کی محرم مستورات کے ساتھ تراویح گھروں میں ادا کریں، مگر فرض نماز مسجد میں ادا کر کے آنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے طرف سے بیجا پابندیاں اپنے اوپر لاگو نہ کریں، بلکہ جب تک آپ کو لگے کہ مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے تو آپ اہتمام کے ساتھ مسجد ہی میں نمازیں ادا کرنے کی فکر فرمائیں۔ البتہ مسجدوں میں جاتے وقت مکمل طور پر آپ محکمہ صحت کے جانب سے کی جانے والی ہدایات کا پالن کریں اور بیجا جرات نہ کریں۔ جیسے ہی نمازیں مکمل ہو جائے آپ اپنے اپنے گھروں پہ لوٹ جائیں اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں۔ تیسری عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آپ روزانہ ہو سکے تو معمول بنائیے 10 پاروں کا، یا قرآن میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ 1 منزل پڑھنے کا۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 پارے پڑھیے، حتیٰ کہ جنہیں پڑھنا ہی نہیں آتا وہ بھی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر قرآن میں دیکھ کر سورہ فاتحہ ہی صحیح 10-15 منٹ پڑھتے رہے۔ نیز روزانہ 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بنائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ متقی بننے کا ہے، لہٰذا ہر گناہ کو چھوڑنے کا اہتمام کریں۔ ہر شخص پر ہر نیکی کرنا ضروری نہیں، لیکن ہر شخص پر ہر گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے فرمایا گیا ہے، خل الذنوب کلھا صغیرھا و کبیرھا ذاک التقی، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، یہی تقوی ہے۔ محترم سامعین، یہ مہینہ سخاوت کا ہے، لہٰذا انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنے رشتہ دار، اہل خاندان، اڑوس پڑوس، اہل محلہ، پھر اپنے پورے علاقے کی فکر کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ ایک انتہائی اہم بات ذہن میں رکھیے، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کیجئے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، احسان تو لینے والوں کا ہے کہ صحیح مصرف میں زکوٰۃ ہماری استعمال ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت سے مالداروں کو دیکھا گیا کہ رمضان شروع ہوتے ہی ٹے بنانا شروع کرتے ہیں، کوئی کپڑوں کی کٹ، کوئی شیر خرما کی کٹ، کوئی اناج کی کٹ، کوئی فروٹ کی کٹ۔ یہ بھی تعاون کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ تعاون آپ اپنے عطیہ، ایصال ثواب اور ہدیے کے پیسے سے کیجئے۔ زکوٰۃ تو آپ صرف رقم ہی کے ذریعے ادا کیجئے۔ ہزاروں غریب لوگ ہیں قرض میں دبے ہوئے، گھر کے کرایہ میں دبے ہوئے، گیس اور دودھ کے پیسوں کے قرض میں دبے ہوئے، دوا گولی اور ایسی بے شمار ضرورتوں میں دبے ہوئے ہیں۔ کٹوں کا سلسلہ چلتا رہا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر آج کے پیغام میں کھلے لفظوں میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ 10 جگہ تقسیم کرنے کے بجائے 2 ہی اہم ضرورت مند تلاش کیجئے اور ان کی کوئی اہم ضرورت پوری کیجئے۔ یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا، مستحق کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ ہاں، جو تنظیمیں
اور خدمات انجام دے رہی ہے دیگر شعبوں میں، وہ اپنی اپنی خدمت انجام دیتے رہے، اس میں بھی کوتاہی مت کیجیے، وہ بھی ایک اہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو جو ادا کریں وہ رقومات کی شکل میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، یہ سلسلہ جاری کریں، اسی بات کو عام کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح مدارس دینیہ جو دین کے شعبے ہیں، جو دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس اگرچہ کہ فی الحال مدارس میں تعلیم موقوف ہے، لیکن مدارس کا سلسلہ جو اساتذہ اکرام کے ذریعے سے وہاں ہوتا ہے، ان کی تنخواہیں وغیرہ مدارس میں جاری ہے۔ لہٰذا آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جب مدرسے میں طلبہ ہی نہیں تو وہاں زکوٰۃ کیوں دی جائے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے، مدرسے والے آپ کی رقومات کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی فکر کریں گے۔ اگر آپ تعاون نہ کرتے رہیں تو ایک ایک مدرسے میں کہیں 20، 25، 50 اساتذہ اور ملازمین ہوتے ہیں، پھر یہ مدرسوں کا نظام کس طرح سے چل سکتا ہے۔ آپ جتنی رقومات گزشتہ سے دیتے آئے ہیں، ہر وقت بھی آپ اس کی فکر کریں کہ جتنے مدرسوں پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان کو آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، وہاں کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، آپ ضرور اور بھرپور ان مدارس کا تعاون کرتے رہیے۔ جب موقع آئیں گے طلباء پر بھی وہ استعمال ہوں گے، ورنہ مدرسوں کا نظام تو انشاءاللہ تنخواہ وغیرہ کے ذریعے سے چلتا رہے گا۔ نیز رمضان کے اس اہم موقع پر اپنے علماء اکرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد کا بھرپور خیال رکھیے، ان کو ہدایے تحائف تنہائی میں پیش کرتے رہیے۔ اگر آپ ان کی خدمات کرتے رہیں گے، اللہ ان کے علم کے نور کی روشنی آپ کے گھروں میں بھی ضرور داخل فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ان تمام ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ چند ہی دنوں کے بعد دوسرا پیغام کہ ہمیں رمضان المبارک میں معمولات کس طرح کرنے چاہیے، اور پھر روزے اور دیگر عبادتوں کی کیا ترتیبات ہوتی ہے، بہت جلد دوسرے پیغام میں آپ کی خدمت پہ پیش کیا جائے گا۔ یاد آئے تو ان مقبول گھڑیوں میں اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی فکر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔